السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے معلوم کرتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایگزام میں کامیابی کے لیے کوئی دعا بتا دے۔ ابھی 3-4 دن پہلے بھی مجھے ایک نوجوان ملا اور کہنے لگا مفتی صاحب 2 بار میں کچھ نمبروں سے بس رہ گیا ہوں، تو کوئی مجھے عمل بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو میں نے ان کو قرآن مجید کی ایک آیت بتائی، وہی آیت میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کا ترجمہ ہے ربی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے مجھے بنانے والے، انی مغلوب، میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب تیرا ہے۔ تو چاہے تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں، تو نہ چاہے تو میری کوششیں کوئی میرے کام نہیں آئیں گی۔ انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس آیت میں ایک درخواست ہے، اس کو جو ہے نا آپ دل کے ساتھ اپنی دعاؤں میں شامل کر لو۔ جب بھی آپ دعا مانگو، جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھو، تو اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو 7 بار، 9 بار، 11 بار، 13 بار کم سے کم پڑھ لو۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بعد پڑھائی شروع کر دو۔ پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس دعا کو 7 بار، 9 بار یا 11 بار پڑھ لو، اور نماز میں جب بھی نماز کے بعد دعا مانگو تب بھی اس آیت کو پڑھو۔ یہ تو ہے دعا۔ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش آپ کی انتھک ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کوشش کرنا یہ بندے کا کام ہے۔ آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہو تو جی جان لگا دو، انتھک محنت کرو، یعنی آپ جتنی محنت کر سکتے ہو اپنا بیسٹ کرو آپ۔ اس کے بعد پھر دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اب پرابلم ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ محنت اتنی نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری محنت کیسی ہوتی ہے؟ موبائل یہ برابر میں رکھا ہوا ہے، پڑھائی چل رہی ہے صاحب، واٹس ایپ پہ SMS آیا، ریپلائی بھی دیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا بھی چیک کیا جا رہا ہے، یعنی موبائل برابر میں رکھا ہوا ہے، پڑھائی چل رہی ہے۔ موبائل برابر میں رکھ کر سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے، ہے نا، ایسے آپ کہ آپ کا مائنڈ پورا کا پورا پڑھائی پر نہیں ہے، کہیں دوسری سائڈ بھی آپ کا مائنڈ جا رہا ہے، ایسے آپ 10 گھنٹے کیا 20 گھنٹے 24 گھنٹے پورے دن پڑھتے رہو، آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہوگا، آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ پڑھائی کے وقت میں پڑھائی ہونا چاہیے۔ آپ یہ طے کر لو کہ مجھے پڑھائی کے ٹائم میں سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا۔ ہاں کبھی الگ بات ہے کہ انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں تلاش کرنی ہیں، کچھ چیزیں سرچ کرنی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پڑھائی کے وقت میں صرف پڑھائی ہونا چاہیے، فلی فوکس کے ساتھ اپنا بیسٹ دو آپ پڑھائی کو، کیونکہ بغیر کوشش کے اللہ کی مدد بھی نہیں آتی ہے۔ آپ صرف دعاؤں پہ بھروسہ کر لو، کوشش مت کرو، کچھ نہیں ہونے کا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو کھوٹے پہ باندھ کر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ سے دعا اور اللہ پر توکل اپنی کوشش کے بعد ہونا چاہیے۔ ہاں آپ نے کوشش کی، آپ نے بیسٹ کیا اپنی طرف سے، آپ نے بہترین سب کچھ کیا، پھر کچھ مارکس کم رہ گئے تو صبر کرو، جو کمیاں رہ گئیں ان کمیوں کو دوبارہ مت ریپیٹ ہونے دو، اللہ سے دعا جاری رکھو۔ کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کچھ بڑا مقام دینا چاہتا ہے نا تو اتنے ہی جھٹکے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ بڑا کام آپ سے لینا چاہتا ہے نا، کچھ بڑی پوزیشن آپ کو دینا چاہتا ہے، کچھ بڑی ڈگری آپ کو دینا چاہتا ہے، تو بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں، بڑی بڑی دقتیں سامنے آتی ہیں۔ 2 نمبر سے آپ رہ جاؤ گے، 4 نمبر سے آپ رہ جاؤ گے، پھر کوشش کرو گے تو جو گرتا ہے نا بار بار کوشش کے بعد گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے قبول فرماتا ہے کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے یار یہ اتنی آگے کیسے بڑھ گیا۔ تو مایوس نہیں ہونا، کوشش جاری رکھو، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی اور آپ
جس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پوری عزت اور شان و شوکت کے ساتھ آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔